وہ تالیوں کی گونج میں دوڑتا ہوا آتا، شروع اللہ کے نام سے کرتا، سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو سلام کرتا، عوام میں خوشیاں اور معلومات بانٹتا، اور پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگا کر آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلا جاتا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں طارق عزیز کی۔ دوستو، طارق عزیز اپنے شو کا آغاز ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے تھے، جو کہ ہر کسی کے پسندیدہ الفاظ تھے۔ طارق عزیز کے ان الفاظوں کو بہت زیادہ سنا جاتا تھا۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ یہ الفاظ آج بھی ایک نسل کے ذہنوں میں تر و تازہ ہیں، جنہیں سنتے ہی طارق عزیز کے پروگرام نیلام گھر کی ابتدا یاد آ جاتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا گیم شو بھی تھا۔ 1975 میں شروع ہونے والا نیلام گھر، جسے بعد میں طارق عزیز اور بزم طارق کے نام بھی دیے گئے، طارق عزیز مرحوم کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کے میزبان ہونے کے علاوہ صداکار، اداکار، سیاستدان، ناشر اور ایک اچھے شاعر تک رہ چکے تھے، اور جو کام بھی انہوں نے کیا اس پر اپنی چھاپ لگا دی۔ دوستو، اپنی خداداد صلاحیتوں کے اظہار سے ایک نیا باب رقم کرنے والے طارق عزیز 28 اپریل 1936 کو ہندوستان کے ایک صوبہ پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی تحریک کے پرجوش کارکنان میں سے تھے، اور انہوں نے 1937 ہی سے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لگانا شروع کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی طارق عزیز اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آ گئے اور ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی۔ بعض لوگوں کے مطابق 1950 کی دہائی میں نوجوان طارق عزیز نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا، جہاں انہیں ریڈیو سے خبریں پڑھنے کا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ ریڈیو پاکستان کے اسی تجربے سے جناب طارق عزیز کو جس لب و لہجے کی عادت ہوئی، وہ مرتے دم تک ان کی شخصیت کا حصہ رہا۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو اس چینل کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام طارق عزیز صاحب کا بھی تھا، جہاں انہوں نے پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ البتہ 1975 میں شروع ہونے والے نیلام گھر نے ان کی شہرت کو نہ صرف بلندیوں پر پہنچایا، بلکہ ایسا دوام بخشا کہ نیلام گھر اور طارق عزیز ایک دوسرے کی شناخت بن گئے تھے۔ اگرچہ اس پروگرام کی تاریخ تقریباً 40 سال پر محیط ہے، لیکن درمیان میں یہ کئی سال بند بھی رہا۔ فلموں کے حوالے سے بات کی جائے تو مرحوم طارق عزیز نے فلموں میں بھی اداکاری کی۔ ان کی سب سے پہلی فلم انسانیت تھی، جو 1967 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی دوسری یادگار ترین فلم سالگرہ، جو کہ 1969 میں ریلیز ہوئی۔ فلم سالگرہ میں جناب طارق عزیز نے جج کا کردار بڑی خوبی سے ادا کیا تھا۔ یہ بات یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی اس فلم میں ایک چائلڈ ایکٹر کی حیثیت سے ہیرو وحید مراد کے بچپن کا کردار ادا کیا تھا۔ دوستو، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1980 کے عشرے میں کراچی میں اپنے طویل قیام کے دوران جناب طارق عزیز نے 2 رسالے بھی شائع کیے تھے، 15ویں صدی اور بچوں کا رسالہ، جو بہت معیاری اور خاصے کامیاب ہونے کے باوجود بھی چند سال سے زیادہ نہ چل سکے، جس کی وجہ پبلشنگ کے امور سے جناب طارق عزیز کی عدم واقفیت تھی۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب پی ٹی وی کراچی سے نیلام گھر ہوا کرتا تھا، جس کی شوٹنگ رنگون مالابال میں ہوتی تھی۔ کراچی میں بھی اس پروگرام کی شہرت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے پاسز بہت ہی زیادہ مشکل سے ملتے تھے۔ ناظرین، آپ کو جناب طارق عزیز صاحب کی ایک اور بات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ جناب طارق عزیز نے شادی کب کی اور کہاں کی۔
کراچی میں قیام کے دوران ہی جناب طارق عزیز نے شادی کر لی، تاہم ان کی گھریلو اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ وہ بے اولاد رہے تھے۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ میں بھی کہا کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کر واپس لے لے۔ دوستو، طارق عزیز نے اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کر دی۔ جی ہاں دوستو طارق عزیز نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس شخص سے بڑا شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ طارق عزیز ایک سچے پاکستانی تھے اور وہ اپنے ملک سے بے حد محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اگر آپ بھی طارق عزیز صاحب کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں شہری ٹی وی کو اور پریس کریں بیل آئیکن کے بٹن کو، تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سب تک پہنچتی رہے۔